السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے والے پروگرام میں سب سے آخری جو سوال تھا وہ تعویذ کے بارے میں، اور احرام کی حالت میں تعویذ پہنا ہوا تھا، تو وہاں پر جو پولیس والے ہوتے ہیں انہوں نے شرک شرک کہنا شروع کر دیا تھا، تو اس کا تو جواب ہو گیا کہ یہ شرک نہیں ہے، لیکن ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ احرام کی حالت میں تعویذ پہننا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں تعویذ پہننا مکروہ ہے، نہیں پہننا چاہیے، پہنا ہوا ہو تو اتار دینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے پہن بھی لیا تو یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اس کی وجہ سے کوئی کفارہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا، ایسا کرنا نہیں چاہیے، یعنی تعویذ اتار دینا چاہیے۔ تو یہ تو اس کا جواب ہو گیا۔ اور دوسرا جو اہم سوال جو میں نے پچھلی مرتبہ کے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک بہت ہی ضروری مسئلہ ہے جو ہر مسجد میں پیش آتا ہے، تو وہ ہم شامل کریں گے، لیکن وقت ختم ہو گیا اس لیے ہم اس سوال کو شامل نہیں کر پائے تھے، تو آج ہم اس کو پہلے ہی شامل کر لیتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا؟ ہر مسجد میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور بے احتیاطی بے توجہی میں غفلت برتتے ہوئے لوگ نمازیوں کے آگے سے گزر بھی جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہنا پسند کرے گا، لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ 40 کے الفاظ ہیں، 40 تک۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت ہے۔ حضور اگر کہہ دیتے تو 40 دن تو فکس ہو جاتے، 40 سال تو فکس ہو جاتے، 40 مہینے تو اب جس کو جو مراد لینا ہو وہ مراد لیتا رہے۔ تو 40 دن بھی اگر ہم اس سے مراد لیتے ہیں تو 40 دن بھی ایک جگہ پر کھڑا رہنا کتنا مشکل کام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 دن تک یا 40 مہینے تک یا 40 سال تک کھڑا رہنا پسند کرے گا، لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ اب آپ سوچیں کہ اس میں کتنا بڑا عذاب ہوگا اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہرگز نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ اس کے تعلق سے کچھ تفصیل بیان کر دوں کہ نمازی کے تعلق سے کہاں تک نہیں، وہ نمازی کے آگے سے کہاں تک نہیں گزر سکتے۔ تو کچھ لوگ وہ 2-3 صف چھوڑ کر یہاں سے گزرنے کو جائز سمجھتے ہیں، ایسا نہیں۔ یہ ہماری جو مسجدیں ہیں نا ہندوستان میں، بر صغیر میں، یہ مسجد صغیر کے حکم میں ہوتی ہیں، یعنی چھوٹی مسجد کے حکم میں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ دیوار قبلہ تک نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے، یعنی اگر کوئی وہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے نا 5ویں صف میں تو یہاں سے بھی نہیں گزر سکتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلکہ اس سے بڑی اگر کوئی مسجد ہو جس میں 10 صفیں ہوں یا 12 صفیں ہوں، 15 صفیں ہوں، اس میں اگر کوئی 15ویں صف میں نماز پڑھ رہا ہو تو پہلی صف سے نہیں گزر سکتے، کیونکہ یہاں پر جتنی بھی مسجدیں ہیں عام طور پر سب مسجد صغیر کے حکم میں ہے۔ کوئی اگر مسجد کبیر ہو یعنی بڑی مسجد ہو تو اس میں تا حد نگاہ، یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے نمازی کی، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے، نمازی وہ اس کو حکم ہے کہ قیام کی حالت میں وہ کہاں دیکھے گا؟ سجدے کی جگہ میں دیکھے گا تو تھوڑی نگاہ آگے بڑھتی، تو وہاں تک گزرنا جائز نہیں ہوگا، اس کے بعد سے گزرنا جائز ہوگا۔ لیکن یہ کس میں ہے؟
مسجد کبیر میں ہے، بڑی مسجد میں ہے۔ اور بڑی مسجد کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال میں مسجد خوارزم کا تذکرہ فرمایا۔ مسجد خوارزم یہ ازبکستان میں ہے، جو ابھی افغانستان کے قریب میں ایک ملک ہے۔ پہلے یہ سب ایک ہوا کرتے تھے، خراسان وغیرہ، سمرقند و بخارا، یہ سب نام آپ نے سنے ہوں گے۔ وہیں پر یہ قریب میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے خوارزم۔ وہاں پہ جو ایک بہت بڑی مسجد ہے، جامع مسجد، اعلیٰ حضرت نے اس کو مسجد کبیر کہا۔ اب آپ کو بتاؤں اس کے اندر کتنے ستون ہیں؟ اس مسجد میں 16,000 ستون ہیں۔ آج ہمارے یہاں پر ہندوستان میں یا پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کیا کسی بھی مسجد میں 16,000 ستون ہیں؟ دلی کی جامع مسجد میں بھی نہیں ہے، تو وہ بھی مسجد کبیر کے حکم میں نہیں ہے۔ تقریباً ساری مسجدیں مسجد صغیر ہی کے حکم میں ہیں، یعنی ان میں دیوار قبلہ تک آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے۔ اب نمازی کے آگے کوئی سترہ رکھ دیا جائے تو پھر گزر سکتے ہیں اس سترے کے بعد سے، یعنی کوئی آڑ ہو۔ اب یہ جو سترہ ہوتا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ 1 انگلی کے برابر چوڑا اور 1 ہاتھ کے برابر لمبا ہونا چاہیے، تب اس کے بعد سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ 1 ہاتھ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں 1 ہاتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگلیوں سے لے کر، انگلیوں کے سرے سے لے کر کوہنی کے اوپر تک جب 1 ہاتھ بولا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی وہ سترہ اتنا لمبا ہونا چاہیے۔ اتنی لمبی کوئی چیز اور اتنی انگلی کے برابر چوڑی یا اس سے زیادہ چوڑی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نمازی کے آگے آپ نے رکھ دیا، نصب کر دیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چوڑی ہے اس کو سلا کے رکھ دیا تو سترہ نہیں ہو پائے گا، وہ نصب رہنی چاہیے، وہ کھڑی رہنی چاہیے۔ اس طرح سے کوئی سترہ جو ہے نمازی کے آگے آپ نے رکھ دیا ہے تو اس سترے کے بعد سے گزرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ اب بیچ میں آڑ ہو گئی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہماری مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ جیسے کہ ہمارے وکیل صاحب یہ گزرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی نمازی، وہاں پر بھی نمازی، یہاں سے جانے کی جگہ ادھر سے جانے کی جگہ نہیں ہے، تو ادھر والا جو نمازی ہوتا ہے نا وہ ان کو اشارہ کریں گے کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ رکھ دیجیے میں گزر جاؤں گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا، وہ ہاتھ کس انداز میں رکھتے ہیں؟ یہ ایسے۔ یہ طریقہ درست ہے؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ٹیڑھا رہتا ہے، تو ٹیڑھا رہنے کی وجہ سے وہ لمبائی اتنی نہیں بنتی، 1 ہاتھ کے برابر لمبائی نہیں بنتی ہے، تو وہ سترہ نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں وہ ہاتھ کے بعد سے بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کرنا ہی ہے، اگر وہ شخص گزرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کے لیے سترہ بننا چاہتے ہیں تو انسان بھی سترہ بن سکتا ہے، تو آپ خود پورے کے پورے اٹھ کے وہاں پہ آ جائیں نمازی کے سامنے، کوئی حرج نہیں۔ نمازی کے سامنے آ کر بیٹھ تو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گزرنا جائز نہیں ہے، اس کو گزرنا نہیں کہتے۔ گزرنا اس کو نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور نمازی کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اس کو گزرنا نہیں کہیں گے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ تو وہ جو شخص ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بائیں طرف بیٹھے ہوئے، وہ آ کر یہاں پر بیٹھ جائیں اور پھر یہ دائیں طرف سے گزرنے والے ان کے آگے سے ہو کر گزر جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھے، جو ہاتھ رکھتے ہیں نا وہ طریقہ غلط ہے۔ اگر تھوڑا سا آگے آ کر وہ کندھے والا حصہ بھی اگر ان کا نمازی کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر تو سترہ بن جائے گا، کیونکہ کندھا اوپر ہوتا ہے۔ ایک بھاؤں کے مقابلے میں ہونا چاہیے، ادھر والی بھاؤں یا ادھر والی بھاؤں نمازی کی، ابرو جس کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ سترہ ہونا چاہیے۔ تو اگر ان کا یہ کندھا بھی نمازی کی بھاؤں کے مد مقابل آ جاتا ہے تو یہ سترہ بن جائے گا اور وہاں سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ اچھا، کبھی کچھ لوگ اس معاملے میں بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ کوئی شخص بالکل نمازی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، تو اب وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے ادھر بھی کوئی نمازی نہیں، ادھر بھی کوئی، صرف ایک ہی نمازی ہے، ادھر سے بھی جگہ خالی، ادھر سے بھی جگہ خالی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بالکل نمازی کے آگے بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھ کے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ سوال آتا ہے یہ بھی، تو اس کو بھی اٹھ کر جانے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اٹھ کر اگر ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا تو اس کو بھی گزرنا نہیں کہا جائے گا، اس کو نکلنا کہا جائے گا۔ عربی میں اس کو خروج کہتے ہیں، اور گزرنے کے لیے لفظ آیا ہے مرور، اور اس کے لیے اس میں فائل آئے گا مار۔ حدیث پاک کے اندر بھی جو الفاظ ہیں اس میں ہے لفظ مار، یعنی گزرنے والا۔ گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے آئے اور گزرتے ہوئے ادھر نکل جائے، اس کو گزرنا کہیں گے۔
تو یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ لیکن کوئی شخص بالکل نمازی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر نکل کے چلا جاتا ہے تو اس میں گزرنا نہیں پایا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں، اور اگر کوئی شخص آپ کو ایسا کرتا ہوا دکھائی دے تو اس کو نرمی کے ساتھ آپ سمجھائیں، یا یہ ریکارڈنگ آپ سنا دیں، کیونکہ یہ ریکارڈ ہوتا ہے بعد میں اس کو جو ہے کہ شیئر کیا جاتا ہے، تو آپ ان تک یہ مسئلہ پہنچا دیں جو اس طرح کی غلطی کرتے ہیں، یا جو ہے کہ غفلت میں لوگ نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا جلدی ہوتی ہے ان لوگوں کو۔ اب یہ بھی ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ فرض نماز کے بعد وہ جگہ بدلنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جگہ بدلنا بہتر ہے، آپ جگہ بدلیں گے مستحب ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں، کوئی فرض یا واجب نہیں۔ اور جگہ بدلنے میں بھی کیا حکمت ہے کہ آپ نے یہاں فرض نماز پڑھی تو یہ جگہ آپ کے لیے گواہ ہو گئی، کہ میدان محشر میں یہ گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پر فرض نماز ادا کی تھی۔ اب آپ نے جگہ بدل کے وہاں پہ سنت پڑھی تو وہ جگہ بھی آپ کے لیے گواہ ہو جائے گی، یہ زمین آپ کے لیے، زمین کے ٹکڑے آپ کے لیے گواہی دیں گے۔ لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، جگہ بدلنا کوئی ضروری نہیں، پوری مسجد بھی آپ کے لیے گواہی دے گی۔ مسجد خود کہے گی کہ یہ مجھ میں آیا تھا اور نماز اس نے پڑھی تھی، یا پانچوں وقت کی نمازیں یہ آ کر پڑھتا تھا، تو وہ مسجد بھی گواہی دے گی۔ تو جگہ بدلنا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ جگہ بدلنے کے چکر میں لوگ پھر وہ نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے کہ پتہ نہیں کیا اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ جلدی میں بھی پھر مسجد سے نکلنے کی جلدی ہوتی ہے، تو اس میں بھی وہ نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ گنہگار ہوتے ہیں نمازی کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے۔ اچھا، اب ایک سوال ذہن میں آتا ہوگا کہ مسجد حرام میں نمازیوں کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے؟ وہاں تو بے فام لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ صرف اور صرف طواف کرنے والوں کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے، صرف اور صرف طواف کرنے والوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ طواف مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بھی پھر نمازیوں کے آگے سے نکل رہے ہوتے ہیں، صفوں کے بیچ میں سے نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ گناہ وہاں پر بھی، اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے تو ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، یعنی اور زیادہ گناہ ملے گا وہاں پر۔ تو وہاں پر بھی نمازیوں کے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے، صرف طواف کرنے والوں کو اجازت ہے۔ وہ طواف کے دوران اپنا طواف کر رہے ہوں تو اگرچہ وہ نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہوں کوئی حرج نہیں، کیونکہ طواف بھی نماز ہی کی طرح ہے، نماز ہی کے حکم میں ہے۔ البتہ ایک چیز اور ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ جب نماز ہو رہی ہو، اور مسجد میں تو چونکہ یہ دیوار قبلہ بنی ہوئی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کہیں میدان میں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، اب ایسا خوف ہے کہ کوئی یہاں سے گزرے گا تو پھر سترہ لگا دیا جاتا کہ گزرنے والوں کو آسانی ہو جائے، تو کیا اب وہ پہلی وہ پوری جو صف ہے تو کیا پوری صف کے لیے سترہ لگانا پڑے گا، یا صرف امام کے آگے سترہ لگا دینا کافی ہو جائے گا؟ تو حکم یہ ہے کہ صرف امام کے آگے سترہ لگا دینا کافی ہے، امام کا سترہ سب کے لیے کافی، سب کے لیے ہو جائے گا۔ امام کے آگے سترہ رکھ دیا، کیونکہ امام ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور امام کی نماز مقتدیوں کی نماز ہوتی ہے، اس لیے امام کا سترہ یہ مقتدیوں کا سترہ ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں الگ الگ سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے کہ واضح ہو گیا۔ اب ہمارے پاس جو کچھ سوالات آئے ہیں ہم اس کو شامل کرتے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے کہ جب ہم نماز کے لیے نیت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو کعبہ شریف الفاظ یوز کرنا ہے یا قبلہ یوز کرنا ہے؟ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف یا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف؟ دیکھیے نیت میں تو کعبہ شریف ہی بولا جاتا ہے اور یہی سکھایا گیا ہے۔ جب یہ علماء نے ہمیں بتایا ہے تو اس میں شک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جب کتابوں میں کعبہ شریف لکھا ہوا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا بولنا ہے، کعبہ شریف بولنا ہے۔ کعبہ اور قبلہ میں فرق ہے۔ کعبہ اور قبلہ میں، کعبہ مطلب خانہ کعبہ، کعبہ مطلب جو خانہ کعبہ کی عمارت ہے اس کو کعبہ کہیں گے، اور قبلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈائریکشن جس ڈائریکشن میں خانہ کعبہ ہے، لیکن ہمیں کہنا وہی خانہ کعبہ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہی صحیح الفاظ ہیں۔ دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ شادیوں میں بیان رکھنا ہے، لیکن یہ جو بیان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نہیں رکھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے،
تو کیا یہ ایسا کیا جاتا ہے جیسے کہ امام صاحب نے بیان کیا کہ ہلدی لگانا ناجائز ہے، لیکن پھر بھی دولہا ہلدی لگا کر پورا بیان سنے گا، نہ اس کے پاپا بولیں گے، نہ بیٹا کہ بیٹا جا کر نہا لو، نہ ہی کوئی اور دنیا کو دکھانے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے۔ دیکھیے ہلدی لگانے کی، یہ ہلدی لگانا مطلقاً ناجائز نہیں ہے۔ ہلدی اگر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ تھوڑا سا چہرہ کھل جائے، رنگ کھل جائے، وہ خود اپنے ہاتھ سے لگا لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لگانے کی اجازت ہے، ایسے لگانے کی اجازت، بھائی شادی ہونے والی ہے تو تھوڑا جو ہے کہ رنگ کھل جائے تو ہلدی لگانے کی اجازت، صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے کپڑے پہ وہ ہلدی کا رنگ کچھ باقی تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر سمجھ گئے کہ ان کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، مطلب ہے کہ صحابہ بھی لگاتے تھے، تو ہلدی لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہلدی لگانے کا جو طریقہ ہے نا، جو رائج ہے وہ غلط ہے، وہ غیروں سے آیا ہے۔ وہ کیا عورتیں لگا رہی ہوتی ہیں، غیر محرم عورتیں لگا رہے، اس میں کتنے خرافات ہوتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے ہوتے ہیں، وہ سب ناجائز و گناہ ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ غیروں کا طریقہ۔ اس انداز میں جو ہلدی کی تقریب منعقد کی جاتی، پورا جو پروگرام ہوتا ہے، وہ فنکشن، اس طرح کا فنکشن رکھنے کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، اس میں جو یہ خرافات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ہلدی کی بات کی، تو ہلدی اگر وہ خود لگا لیتا ہے، یعنی دولہا خود ہی لگا لیتا ہے اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھ وغیرہ پر، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ ہلدی تو ایک طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مفید چیز ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے، تو اس کو کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو چہرے وغیرہ پر لگا بھی سکتے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے یہ بات کہی وہ قابل غور ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بیان ہونے کے باوجود علماء کرام بیان کر کے گئے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، وہ غلط، پھر بھی وہ لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آج پہلے دن عالم دین کا بیان ہو گیا کہ شادیوں میں یہ خرافات ہوتے ہیں، یہ ناجائز و گناہ ہے، اور دوسرے دن وہی خرافات کریں، تو پھر تو یہ بات صحیح ہے کہ بیان دکھاوے کے لیے ہوا ہے، ورنہ وہ لوگ اس پر عمل کرتے۔ لیکن بیان ہوا ہی نہیں اور وہ خرافات کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا، وہ تو پھر بیان ہوا ہی نہیں۔ بیان رکھا ہے اور خرافات ہو رہے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیان ان لوگوں نے دکھاوے کے لیے رکھا ہے، اور ایسے لوگ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم۔ ایک تو اگر بغیر بیان کے یہ لوگ اس طرح کے خرافات کرتے تو پھر بھی گنہگار تھے، لیکن اب ڈبل گنہگار ہو رہے ہیں۔ یہ عالم دین بتا کر گئے ان کو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں، پھر بھی کر رہے ہیں، تو یہ بڑی جرات کی بات ہو گئی، یہ جسارت اور بے باکی والی بات ہو گئی، تو ڈبل گنہگار ہوں گے ایسی صورت میں وہ۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نافرمانی ہوئی کہ عالم دین کو پہلے بلایا، بیان کروایا، انہوں نے باتیں سمجھائی، یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی کر رہے ہیں۔ اب بتائیے ایسی شادیوں میں کیا برکت ہوگی؟ جن شادیوں میں خرافات ہوتے ہیں نا، وہ ان شادیوں سے برکت ختم ہو جاتی۔ شادی کے وقت گناہ کے کام کیے جاتے ہیں، اگرچہ نکاح کے وقت سب لوگ ٹوپی پہن کر بیٹھ جاتے ہیں، بہت نیک متقی پرہیزگار بن کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آگے پیچھے تو غلط کام ہوتے ہیں، گناہوں کے کام ہوتے ہیں۔ ڈی جے لایا گیا، وہ ہجڑے بلا کر نچائے گئے، یا خود ہجڑے بن کے ناچ رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو یہ خرافات شادی کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں، پھر بعد میں کچھ ہی مہینوں کے بعد لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ساس اور بہو کی نہیں بن رہی، شوہر اور بیوی کی نہیں بن رہی، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ گھر تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، محبت کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، یہ شادیوں میں خرافات کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ شادیوں کی برکت باقی رہے، شادی کتنا مقدس رشتہ ہے، اس رشتے کو اس طرح سے جو ہے بدنام کیا جاتا ہے اور اس میں یہ خرافات شامل کیے جاتے ہیں۔ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی سنت کی نیت سے نکاح کرے تو اس میں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضور کی سنت کی نیت سے نکاح کرے، اور آپ کسی بھی ابھی جو نیا دولہا ہے نا جس کی شادی ہونے والی، اس کو پوچھو تو وہ یہی کہے گا ہاں سنت کی نیت سے کر رہا ہوں۔ اے سنت کی نیت سے کیا کر رہا ہے؟ اگر سنت کی نیت سے کر رہا ہوتا ثواب کی امید، تو یہ پھر ساتھ میں گناہ کے کام کیوں کرتا ہے؟ بھائی کوئی عبادت آپ نے ایسے دیکھی ہے جس میں کوئی گناہ کا کام ملا ہوا ہو؟ کوئی گناہ کا، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو شراب پیتا ہے اور شراب پی کر وہ کہے کہ میں تو مسجد جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے، آپ اس کو ٹوکیں گے؟ بے وقوف آدمی ایک طرف شراب پیتا ہے، دوسری طرف اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو آپ اس کو بے وقوف کہیں گے کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھے گا، کیا فائدہ؟
ایک طرف اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہے، کیا ثواب ملے گا؟ تو یہ بھی نکاح بھی ایک عبادت ہے، سنت رسول ہے، اور اس میں بھی جب خرافات کو شامل کر دیا جاتا ہے، گناہوں کے کاموں کو شامل کر دیا جاتا ہے، تو اس کی بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج جو بے برکتیاں ہم دیکھ رہے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تیسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہا ہوں، میری جو پڑھائی ہے وہ دیکھ کر میری ٹیچر مجھے بولتے ہیں کہ تم لیڈیز کے ڈاکٹر بنو، تو کیا شریعت کے حساب سے میں لیڈیز ڈاکٹر بن سکتا ہوں؟ یعنی جینس سوال پوچھ رہے ہیں، مرد ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں لیڈیز ڈاکٹر بن سکتا ہوں کہ نہیں؟ نہیں، جینس کو، مرد کو لیڈیز کا ڈاکٹر بننے کی اجازت نہیں، اور وہ بھی اس ماحول میں جبکہ کثرت کے ساتھ لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں۔ کیونکہ لیڈی ڈاکٹر کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کے مخصوص امراض کا ڈاکٹر، عورتوں کی مخصوص بیماریوں کا ڈاکٹر، اور عورتوں کی مخصوص بیماریوں میں ان کے جسم کے اس حصے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے جس حصے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عام حالات میں ایسا ڈاکٹر بننے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن کوئی علاقہ اگر ایسا ہے کہ وہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے ہی نہیں، عورتوں کے مخصوص امراض، عورتوں کی مخصوص بیماریوں کا علاج کرنے والی کوئی عورت ڈاکٹر ہے ہی نہیں، تب جا کر ضرورت کی وجہ سے اس کو یہ لیڈیز ڈاکٹر بننے کی اجازت ہوگی۔ لیکن ہمارے جیسے شہر میں اجازت ہوگی، یہاں اتنی کثرت کے ساتھ لیڈیز ڈاکٹرز موجود ہیں، تو یہاں پر لیڈی ڈاکٹر بننے کی اجازت نہیں ہو۔ مردوں کا ڈاکٹر بنے یا اس طرح کا ڈاکٹر بنے جس میں ان کے پردے والی جگہ کو دیکھنے کی حاجت نہ ہو، جیسے وہ ایم ڈی ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو بی اے ایم ایس ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو ان کا کام وہ بخار سردی زکام کا علاج کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں دوا دینی ہوتی ہے، چیک اپ کرنا ہوتا ہے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ آگے ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ میرے پیروں میں پرابلم ہے، تو ڈاکٹر نے ایک بیلٹ پہننے کو کہا ہے، وہ بیلٹ پہننے کی وجہ سے میں صحیح سے سجدہ نہیں کر پاتا ہوں، میرے گھٹنے صحیح سے سجدے میں نہیں لگتے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ پیروں میں پرابلم ہے، تو وہ پرابلم کیسی ہے، وہ تکلیف کیسی ہے؟ کیا وہ ناقابل برداشت ہے، یعنی قوت برداشت کے باہر ہے، یا اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ تکلیف ایسی ہے کہ کم سے کم نماز جتنے وقت تک اس کو برداشت کر سکتا ہے، تو بیلٹ اتارنے کا حکم ہوگا، یعنی وہ بیلٹ اتار کے نماز پڑھے صحیح طریقے سے، جس طرح سے عام طور پر نماز پڑھی جاتی۔ لیکن اگر وہ تکلیف ناقابل برداشت ہو، برداشت سے باہر ہو، کہ اگر بیلٹ اتار دے گا تو بہت درد ہوگا، بہت تکلیف ہوگی جس کو وہ برداشت نہیں کر پائے گا، تو پھر بیلٹ پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ پھر جس طرح سے وہ سجدہ کر سکتا ہو وہ اس طرح سے سجدہ کرے گا، لیکن تکلیف کیسی ہونی چاہیے؟ ناقابل برداشت، ایسا نہیں کہ معمولی سی بھی تکلیف ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگ جائے، اجازت نہیں ہے۔ ناقابل برداشت تکلیف ہونے کی صورت میں شریعت کی جانب سے رخصت ملتی ہے، تو اگر وہ برداشت کر سکتا ہے تب تو بیلٹ اتار کر نماز پڑھنی ہوگی، لیکن اگر وہ تکلیف ناقابل برداشت ہے تو بیلٹ پہن کر بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پانچواں سوال یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو بی سی رکھتے ہیں، جس کو چٹھی بھی بولا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو یہ بی سی جو رکھی جاتی ہے، اس میں آپ اس کا طریقہ جانتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ چند ممبرز کو جمع کر لیا جاتا ہے، 20 لوگوں کو، 25 لوگوں کو، اور ایک رقم فکس کر دی جاتی ہے کہ ہر مہینے مثال کے طور پر 5000 روپے آپ کو جمع کرنے، اور پھر جو 25 لوگ ہیں یا 20 لوگ ہیں ان کے نام لکھ کر قرعہ اندازی کی جاتی، ڈرا کیا جاتا ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ نام نکالے جاتے ہیں۔ تو جس کا پہلے نکلتا ہے اس کی چٹھی پہلے کھلتی ہے، جس کا دوسرے نمبر پر اس کی دوسرے نمبر پر، اس طرح جو ہے ترتیب کے ساتھ سب کی چٹھیاں کھلتی رہتی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ یہ پورے جتنے مہینے فکس ہوئے ہیں وہ 5-5 ہزار بھرنے پر جتنی رقم بنتی ہے جس کی چٹھی کھلی ہے اس کو ایک ساتھ میں وہ رقم دے دی جاتی۔ تو اگر اس طریقے سے یہ چٹھی اور بی سی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس میں کوئی ناجائز شرط لگا دی ہے تو پھر یہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا۔ جیسے اگر کسی نے یہ شرط لگائی کہ ٹائم پر اگر آپ نہیں بھر پائے تو 200 روپے زیادہ دینے پڑیں گے، تو یہ شرط کوئی زیادہ پیسے آپ کیوں لیں گے؟ جو پیسے مقرر ہوئے وہی لیے جائیں گے، زیادہ لینے کی اجازت تھوڑی ہے۔
وہ بیاج ہو جائے گا۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو کسی کا نمبر مثال کے طور پر 10ویں مہینے میں آنے والا ہے اور اس کو 5ویں مہینے میں ہی ضرورت پڑ گئی، تو 5ویں مہینے میں جس کی چٹھی کھلنے والی تھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، یہ معاہدہ یہ طے ہوا کہ آپ کی جو چٹھی کھلنے والی وہ پیسے مجھے دے دیجئے، اس کے بدلے میں میری جو 10ویں مہینے میں کھلے گی وہ آپ لے لینا، اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے آپ کم کر کے دے دینا۔ تو یہ پیسے کم کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسے کم کریں گے تو کس چیز کے بدلے میں کم کریں گے؟ اگر اس کی بھی شرط لگی ہے تو یہ بھی ناجائز، یعنی جو بھی شریعت کے اعتبار سے ناجائز کام ہے، کسی بھی ناجائز کام کی شرط یہ BC کے معاملے میں لگا دی تو یہ پورا معاملہ ہی ناجائز ہو جائے گا۔ صرف وہ جو عام جو سرل طریقہ ہے کہ بھائی ہر مہینے جو رقم جمع ہوگی سارے ممبرز جو جمع کریں گے، اس مہینے جس کے نام کی چٹھی کھلی ہے اس کو وہ پیسے دے دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں لگی ہے تو یہ جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو BC میں حصہ لے رہے ہیں، چٹھی میں حصہ لے رہے ہیں، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ یہ سوال آتا ہے، بہت اہم سوال ہے۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کتنے مہینے تک کے پیسے جمع کیے ہیں۔ جتنے مہینے تک کے آپ نے پیسے جمع کیے ہیں وہ آپ کے ہیں، یعنی آپ اس کے مالک ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا سال پورا ہو گیا، تو جب آپ کا سال پورا ہوا ہے آپ اس وقت دیکھیں گے کہ میں نے ابھی تک کتنے روپے BC میں جمع کیے، تو ان سارے روپیوں کو بھی آپ نصاب میں ملا کر ان کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب یہ کہ اگر آپ کی چٹھی کھل گئی ہے تو آپ کو تو پوری رقم مل گئی، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی چٹھی تھی اور 1 لاکھ روپے پورے آپ کو مل گئے ہیں، لیکن ابھی آپ کو اس کے ہفتے جمع کرنا باقی، تو کیا پورے 1 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ نہیں، جتنے آپ بھر چکے ہیں اتنے پیسوں کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اور جو باقی ہے وہ آپ کے ذمے قرضہ ہے، جو ہفتے باقی رہ گئے وہ آپ کے ذمے قرضہ، کیونکہ پورے پیسے آپ کو مل گئے، یعنی یہ ممبرز کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ ان کے پیسے آپ کو قرض کے طور پر دے دیے جاتے ہیں، وہ قرض ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو باقی رہ گئے وہ قرضہ ہے، تو وہ قرضہ مائنس ہوگا آپ کے مال میں سے، مائنس کرنے کے بعد جو بچا ہے وہ شرائط دوسرے جب وہ پابندی ان کی دیکھنے کے بعد اگر جو مال بچا وہ نصاب کے برابر ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ گھر کے بازو میں مسجد ہوتی ہے لیکن وہ اس مسجد کو چھوڑ کر دور دور مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو کیا گھر کی مسجد کی نماز چھوڑ کر دوسری مسجد میں نماز پڑھنے جانا صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ محلے کی مسجد میں نماز ادا کی جائے، کیونکہ اگر سارے محلے والے چلے گئے دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے تو محلے کی مسجد تو ویران ہو جائے گی، محلے کی مسجد میں کون نماز پڑھے گا؟ تو افضل اور بہتر، کیونکہ محلے کی مسجد محلے والوں کے لیے ہی بنائی جاتی، اگر کوئی شارع عام پر مسجد ہے، عام سڑک پر، جیسے کہ ہماری مسجد، تو اس کے تو نمازی فکس نہیں ہے، جو بھی روڈ پر سے گزر رہا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، یا آس پاس کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں، یا دکان والے آتے ہیں، کاروبار والے آتے ہیں، ہماری مسجد کا یہ حال ہے۔ لیکن محلے میں اگر کوئی مسجد ہے تو محلے والوں کے لیے حکم یہ ہے، ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ محلے کی مسجد ہی میں نماز پڑھیں، لیکن اگر کوئی دوسری مسجد میں چلا بھی جاتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ افضل اور بہتر یہی ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھے، لیکن اگر پھر بھی چلا گیا تو گنہگار نہیں۔ اور اگر دوسری جگہ اس لیے جا رہا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی شرعی خرابی ہے، مثال کے طور پر امام کے اندر کوئی شرعی خرابی، امام فاسق معلن ہے، کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے، یا امام جو ہے صحیح طور پر قرآن شریف نہیں پڑھتا، اس کا قرآن شریف صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ تو شرعی وجہ بنتی ہے، پھر تو چھوڑ کر جانا ضروری ہوگا، کیونکہ اب یہاں پڑھے گا تو نماز درست ہی نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس طرح سے قرآن غلط پڑھتا ہے کہ نماز وہ معنی فاسد ہو جاتا ہے، ایسی لفظی غلطی کرتا ہے تو نماز ہی فاسد ہو جا رہی ہے، نماز ہی ٹوٹ جا رہی ہے، اس کے پیچھے نماز ہو ہی نہیں رہی۔ اور اگر وہ فاسق معلن ہے، یعنی کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا ہے امام، تب بھی اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی، تو ایسا کوئی عذر ہے، یعنی شرعی عذر ہے، تب تو دوسری جگہ جانا ضروری ہو جائے گا اپنی نماز کو بچانے کے لیے، تو یہ حکم ہوگا۔ ایک اور سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ سموع نکاح میں شادی کرتے ہیں، اجتماعی نکاح ہوتا ہے نا، اجتماعی شادی، وہ تنظیموں کی طرف سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، دیکھیے سوال وہ پوائنٹ والا آگے آ رہا ہے، پھر اس کے بعد گھر پر آ کر
دھوم دھام سے ولیمہ کرتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ اجتماعی شادی جو اس کا انتظام کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں، تاکہ غریبوں کا انتظام ہو جائے۔ جو غریب لڑکے یا غریب لڑکیاں شادی کی عمر ہو گئی لیکن شادی کر نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ آج کل لوگوں نے ماحول ہی ایسا بنا دیا کہ شادی میں بہت خرچہ ہوتا ہے، جبکہ شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ شادی میں صرف مہر کی ضرورت ہے، صرف مہر، وہ بھی شریعت کے مطابق 10 درہم کے برابر، یعنی 33 گرام چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس پیسہ ہے یا وہی اتنی چاندی ہے تو آپ اس کو مہر بنا دیں، یا اگر نہیں بھی ہے لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بعد میں انتظام ہو جائے گا تو آپ مہر ادھار بھی رکھ سکتے ہیں، مہر ادھار رکھ کے بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ تو شادی میں کوئی خرچہ نہیں، 2 گواہوں کو بلایا، اجازت لے لی، وکیل صاحب آ گئے اور ایجاب و قبول ہو گیا، شادی ہو گئی، بتاؤ اس میں کوئی خرچہ ہے؟ آگے پیچھے کوئی بھی کھانا کھلانا لازم اور ضروری نہیں، آگے پیچھے کوئی بھی فنکشن کرنا لازم اور ضروری نہیں، صرف ولیمہ، وہ بھی لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے ولیمہ شب زفاف کے بعد، یعنی پہلی رات ہو جانے کے بعد دوسرے دن کرایا جائے۔ وہ ولیمہ سنت ہے، اور سنت کا بھی یہ مطلب ہے کہ وہ بھی فرض نہیں، واجب نہیں، یعنی وہ بھی اگر مجبوری کی وجہ سے غریب ہے نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ اب بتاؤ شادی میں کوئی خرچہ ہے؟ کوئی خرچہ نہیں۔ لوگوں نے یہ جھمیلا بنا کے رکھا ہوا ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ، لوگوں نے اتنے سارے رواجوں کو اس میں داخل کر دیا، اتنی ساری رسموں کو اس میں داخل کر دیا کہ شادی جس کے یہاں ہوتی ہے وہ خرچے پورے کرتے کرتے اس کی کمر ٹوٹ جاتی، کبھی تو اس کو قرضہ لینا پڑتا ہے۔ تو یہ سب تو ہمارے رواج یہ بنائے ہوئے ہیں، ایجاد کیے ہوئے ہیں، ورنہ شریعت میں تو یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں۔ شریعت میں تو نکاح کا مطلب یہ ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے، مہر مقرر کر دیا جائے، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، کوئی خرچہ نہیں۔ اس کو مہنگا ہم نے بنایا ہے، تو ہم نے مہنگا بنا دیا تو اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے ہوگی شادی، اور جو خرچہ نہ کرے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں، جو کسی کو دعوت میں نہ بلائے تو وہ ویوہار ختم کر لیا جاتا ہے، رشتہ توڑ لیا جاتا ہے کہ ہم کو دعوت نہیں دی، اب ہم اس سے بات نہیں کریں گے، ہم اس سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایسے لوگ بے وقوف ہیں۔ شریعت نے تو اس کا کوئی حکم نہیں دیا کھانا کھلانے وغیرہ کا، اور یہ تو لڑکے والوں کے لیے ولیمہ بھی ہے، لڑکی والوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، لڑکی والوں کے لیے تو ولیمہ بھی نہیں، ولیمہ تو لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی والوں کے لیے تو کوئی بھی کھانا کھلانا لازم ہی نہیں، اور وہ تھوپ دیا جاتا ہے ان کے اوپر بھی کہ بارات آئے تو ان کو ایسا 10 قسم کا کھانا کھلانا پڑے گا، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، میٹھا بھی ہونا چاہیے، ٹھنڈا بھی ہونا چاہیے، پاپڑ بھی ہونے چاہیے، اچار بھی ہونا چاہیے، مطالبات کیے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب ہم نے ہماری طرف سے اس میں داخل کیا ہے، ورنہ شریعت کی جانب سے یہ سب چیزیں ضروری ہی نہیں۔ تو وہ جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کا انتظام نہیں کر پاتے، تو وہ سموہ لگن جہاں ہو رہا ہوتا ہے، اجتماعی شادی جہاں ہوتی وہاں وہ نام لکھواتے ہیں۔ تو وہ جو اجتماعی شادی ہوتی وہ غریبوں کے لیے ہوتی، تاکہ غریبوں کا انتظام ہو جائے شادی وغیرہ کا، اور جو رواج بنا لیا گیا کم سے کم اس کی بھی کچھ رعایت ہو جائے، اور کچھ وہ جہیز وغیرہ بھی دے دیا جاتا ہے، اس کا بھی وہ لوگ انتظام کر دیتے ہیں، یہ سب بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو بتا رہے ہیں کہ وہاں سموہ لگن میں نکاح ہو جانے کے بعد گھر پہ آ کے دھوم دھام سے ولیمہ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ غریب ہے؟ غریب ہوتا تو یہ دھوم دھام سے ولیمہ کیسے ہو پاتا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ غریب ہے ہی نہیں، اب اس کے لیے سموہ لگن میں جا کر نام لکھانا ہی جائز نہیں، کیونکہ ان کی طرف سے تو اعلان یہ ہوتا ہے نا کہ ہم غریبوں کی شادی کروائیں گے، اور یہ مالدار ہیں، اور یہ گیا ہوگا تو اپنے آپ کو غریب ظاہر کیا ہوگا، اس نے بتایا ہوگا نا کہ میں بھی غریب ہوں، یہ جھوٹ ہو گیا کہ نہیں؟ دھوکہ ہوا، دھوکہ دینا ہوا، یہ گناہ کا کام ہو گیا۔ اور پھر دوسرے غریبوں کا حق مارنا بھی، اس کی وجہ سے ایک سیٹ جو رہی ہوگی وہ بک ہو گئی، اگر یہ نہیں جاتا تو کسی غریب کو وہ جگہ مل جاتی اور اس کا شادی کا انتظام ہو جاتا، تو اس نے اس کا بھی حق مارا تو ڈبل گنہگار ہوا۔ تو جو لوگ مالدار ہو نا ان کو ہرگز یہ شادی میں اگر خرچہ بچانا چاہتے تو ولیمہ ہی کینسل کر دیں، کھانا کھلانا ہی کینسل کر دیں، جیسا کہ میں نے بتایا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ولیمہ اگر کر بھی رہے ہیں نا تو ہزاروں لوگوں کو کھلانا بھی کوئی ضروری نہیں، اگر آپ نے 20 لوگوں کو بھی کھلا دیا اپنی طاقت کے مطابق تب بھی ولیمہ ہو جائے گا۔ ولیمہ سنت ہے، ولیمہ سنت ہے، تو یہ سنت 20 لوگوں کو کھلانے سے بھی ادا ہو جائے گی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت جو مسجدوں میں حوض ہوتے ہیں جس میں لوگ وضو کرتے ہیں، اس میں کچھ مچھلی ڈالی جاتی ہے، تو مچھلی جو کھانا کھاتی ہے
اس کی جو خوراک ہوتی ہے وہ زیادہ تر کیڑوں میں سے بنائی جاتی ہے، تو وہ وضو کا پانی پاک رہے گا یا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس سے وضو کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ مسجدوں میں جو حوض بنے ہوئے ہوتے تو مچھلیوں کو کھلانے کے لیے وہ جو تیار جو کھانا ملتا ہے، وہ فوڈ ان کا ملتا ہے، وہ جو ہے کہ ڈالا جاتا ہے کبھی، تو انہوں نے تو یہ بات کہی کہ وہ کیڑوں سے بنایا جاتا ہے، لیکن ہماری معلومات میں نہیں ہے کہ وہ کیڑوں سے بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کو ناجائز یا حرام یا ناپاک کہنے کے لیے ہمارے پاس شرعی دلیل اور شرعی ثبوت ہونا ضروری ہے۔ اگر تحقیق کے ذریعے معلوم ہو جائے، شرعی دلیل سے یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی کیڑوں سے وہ کھانا جو ہے وہ کیڑوں سے بنایا جاتا ہے، تب تو حوض میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کھانے کو مچھلیوں کو کھلانے کے لیے جو کیڑوں سے بنایا گیا، جس کے بارے میں ہمیں یقین حاصل ہو گیا، شرعی یقین حاصل ہو گیا کہ ہاں یہ واقعی، یا یہ کہ کمپنی والوں نے خود ہی اعتراف کر لیا، کمپنی والوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم کیڑوں سے بناتے ہیں اس کو، تو پھر ایسی صورت میں حوض میں اس کھانے کو، اس فوڈ کو ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے ڈال دیا، یا یہ کہ ابھی تک لوگ ڈالتے آ رہے تھے اور لوگ اس سے وضو کرتے رہے، تو اب ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیے، حوض جو ہوتا ہے نا، وہ عام طور پر دہ دردہ ہوتا ہے، دہ دردہ ہی بنایا جاتا ہے۔ علماء کرام کو بلا کر باقاعدہ وہ دکھایا جاتا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے، کتنا لمبا چوڑا ہونا چاہیے۔ علماء کرام کی، مفتیان کرام کی رہنمائی میں حوض بنایا جاتا ہے، 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، گہرائی اتنی ہونی چاہیے کہ چلو بھرنے پر زمین نہ کھلے، یہ حوض اتنا اس انداز کا ہونا چاہیے۔ اب جب اس طرح کا جو حوض بنایا جائے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ نجاست گرنے کی وجہ سے، ناپاکی گرنے کی وجہ سے فوراً ناپاک نہیں ہو جاتا، جب تک کہ نجاست گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ، اس کی بو یا اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے۔ اگر نجاست گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا، یعنی نجاست کا رنگ اس میں آ گیا، پھیل گیا، تو اب ناپاک مانا جائے گا، یا نجاست کی بو آنے لگ گئی اس کے اندر، تب بھی ناپاک مانا جائے گا، یا نجاست گرنے کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بدل گیا۔ اب آپ غور کریں، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا کہ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں پہلے ہمیں گٹوں تک ہاتھ دھونا ہوتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈال۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ آپ کو پہلے گٹے دھونے کا حکم دیا گیا، یہ سنت ہے گٹے تک ہاتھ دھونے کا، کیونکہ جب ہاتھ میں آپ پانی لیں گے تو نظر تو پڑے گی، تو پتہ چل جائے گا رنگ تبدیل ہوا ہے کہ نہیں، اور جیسے ہی آپ کلی کریں گے، منہ میں پانی ڈالیں گے تو ذائقہ پتہ چل جائے گا کہ ذائقہ تبدیل ہوا ہے کہ نہیں، اور جب ناک میں پانی ڈالیں گے تو بو کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی کہ اس کی بو تبدیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو اس میں بھی بڑی حکمت ہے، اور یہ حدیث شریف کے اندر آیا کہ پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اوصاف میں سے کوئی وصف نہ بدل جائے۔ اس کے اوصاف یعنی رنگ، بو یا مزہ، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نجاست اور ناپاکی کی وجہ سے بدل جاتی ہے تو پھر وہ پانی ناپاک ہوگا، اور اگر نہیں بدلتی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں۔ اس سے اگر وضو کرتے ہیں تو وضو بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نجاست کو اندر ہی چھوڑ دیا جائے، اس کو نکالا جائے گا، اس کو نکال کر پھینکا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ حکم ہوگا۔ اور اگر دلیل شرعی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ جو کھانا کھلایا جا رہا ہے مچھلیوں کو وہ کیڑوں سے بنایا گیا، یہ ثابت نہیں ہو پایا، یعنی تحقیق نہیں ہوئی ابھی تک، تو اس کو ناپاک کہہ ہی نہیں سکتے۔ جب اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے تو اس کے ڈالنے کی وجہ سے اگر رنگ، بو یا مزہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے تب بھی جو ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چیز ناپاک ہے ہی نہیں۔ لیکن بہرحال اگر اس طرح کی کوئی شک والی چیز ہونا تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ ایسا کیا ضروری ہے کہ وہی کھانا لا کر کھلایا جائے؟ آپ روٹی کے ٹکڑے کر کے بھی کھلا سکتے ہیں، آپ پاؤں کے ٹکڑے کر کے بھی لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ حوض گندا ہو جاتا ہے، وہ پھر آپ وضو کرنے پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ روٹی کے ٹکڑے آپ کے ہاتھ میں آ رہے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اور ایسا کوئی ضروری بھی تو نہیں کہ آپ وہ حوض کے اندر مچھلیاں ڈالیں ہی، مچھلیوں کے بغیر بھی تو حوض ہی ہے، اس سے ویسے بھی کیا اس سے وضو کرنے کے لیے اس میں مچھلیاں ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، مچھلیاں ڈالنا ضروری ہی نہیں۔ اگر مچھلیاں ڈالنے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ بھائی سب کو روکنا بھی مشکل ہو جاتا، پھر کوئی بھی آ رہا ہے کچھ بھی لے کے آ رہا ہے، کچھ بھی ڈال رہا ہے مچھلیوں کو کھلانے کے لیے، تو پھر آپ اس میں سے مچھلیاں ہی نکال دیں، مچھلیاں ہی ختم کر دیں تاکہ یہ سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ کافی سوالات شامل ہو گئے،
اور وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، تو اب جو سوالات بچ گئے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم ان کو آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی احکام و مسائل بیان کیے گئے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔